ہفتے کو بھارت کی یوم جمہوریہ پر وادی کشمیر میں ایک عام احتجاجی ہڑتال کی گئی، جس سے شور زدہ علاقے میں کاروبار زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا۔ بھارت کی یوم جمہوریہ کو یوم سیاہ کے طور پر منانے کی اپیل، استصواب رائے کا مطالبہ کرنے والے کشمیری قائدین کے ایک اتحاد مشترکہ مزاحمتی قیادت نے کی تھی۔ اتحاد کا کہنا ہے کہ بھارت نے 1,30,00,000 سے زائد کشمیریوں کی آزادی کو سلب کر رکھا ہے، اس لیے اسے اپنے آپ کو جمہوریہ کہلانے کا حق ہے اور نہ یوم جمہوریہ منانے کا۔ یوم جمہوریہ کے موقع پر پوری ریاست میں غیر معمولی حفاظتی انتظامات کیے گئے تھے۔ اس سے پہلے استصواب رائے کا مطالبہ کرنے والی کشمیری جماعتوں کے قائدین اور سرکردہ کارکنوں کو ان کے گھروں میں نظر بند کیا گیا تھا یا پولیس انہیں پکڑ کر لے گئی۔ عہدیداروں نے بتایا کہ تشدد کے خدشے کے پیش نظر اور مظاہروں کو روکنے کے لیے اس طرح کے اقدامات اٹھانا ناگزیر تھا۔ مسلم اکثریتی وادی کشمیر میں یوم جمہوریہ کی سب سے بڑی روایتی تقریب سری نگر کے شیر کشمیر کرکٹ اسٹیڈیم میں منعقد ہوئی۔ تقریب میں عام لوگوں کی انتہائی قلیل تعداد نے شرکت کی۔ پولیس نے ذرائع ابلاغ کے کئی نمائندوں کو تقریب کو کور کرنے سے روکا۔ کئی ایک صحافیوں اور فوٹوگرافروں کو داخلہ اور سیکیورٹی پاسز اجرا ہی نہیں کیے گئے تھے۔ بعد دوپہر ذرائع ابلاغ کے نمائندوں نے سری نگر میں ایک احتجاجی مظاہرہ کیا۔ آج یہ تھوڑا سا ان یوزول تھا کہ ہمارے کچھ سینئر جو صحافی ہیں وہاں پہنچے جہاں پہ یہ پریڈ ہونے والی تھی، آفیشیل فنکشن ہونے والا تھا، اور ان کو بنا کسی مطلب کے وہاں پہ روکا گیا۔ ایک الگ سی لسٹ بنائی تھی وہاں پہ کہ بات صرف اس فنکشن کی نہیں ہے، بات ایسا ہے کہ یہ سب صحافی بہت سینئر ہے، کچھ ان میں سے 40 سال 30 سال سے کام کر رہے ہیں، اور اچانک سے ایڈورس کوٹ ان کوٹ بات بتا کے ان کو روکا گیا۔ اس چیز سے دکھی ہو کے ہم لوگوں نے آج یہ پروٹیسٹ کیا ہے۔ حفاظتی امور سے متعلق گورنر کے مشیر کے وجے کمار نے معاملے کی تحقیقات کرنے کا یقین دلایا ہے۔ تاہم یوم جمہوریہ پر ریاست کے سرمائی صدر مقام جموں میں جشن کا سماں تھا، جہاں کے مولانا آزاد اسٹیڈیم میں ہوئی پریڈ پر گورنر ستیہ پال ملک نے سلامی لی۔ اس موقع پر اپنی تقریر میں گورنر نے پاکستان پر ریاست میں امن امان میں رخنہ ڈالنے، دہشت گردوں کی مدد کرنے اور بھارت پاکستان سرحدوں پر فائر بندی کی مسلسل خلاف ورزیاں کر کے سرحدی علاقوں میں رہنے والوں کی زندگی اجیرن بنانے کے الزامات عائد کیے۔ زبیر ڈار کے ساتھ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔